الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اظلکم شہر عظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، رمضان المبارک سن 1442 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، پورے سال کے گناہوں کی معافی کا پیکج ایک مہینے کی عبادت میں رکھ دینا اتنی بڑی بات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں فائن معاف ہوتے ہیں، جرمانے معاف ہوتے ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یوں نہیں ہے کہ کسی ایک مہینے کی پے کر لینے سے پورے سال کا معاملہ صاف کر دیا جائے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی سخاوت ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کا مہینہ 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ تیسرا عشرہ 9 کا ہوتا ہے یا کبھی 10 کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو 3 کے 10 دن ہیں، اس کے علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز اور علیحدہ علیحدہ معاملات رکھے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران۔ فرمایا یہ جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں اللہ کی بارش کی طرح رحمتیں برستی ہیں۔ نمبر 2، اوسطہ مغفرۃ، جو دوسرے 10 دن ہیں، اب رحمتیں تو جاری تھی، دوسرے 10 دنوں میں زیادہ کام بخشش کا ہوتا ہے۔ اور تیسرے 10 دن میں آخرہ عتق من النیران، جن لوگوں پر بدنصیبی کی وجہ سے جہنم لکھ دی گئی تھی نا، اب ان کی معافی تلافی، ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر ان کی جہنم میں نام لکھے ہوئے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 ہے۔ پہلا ہے رحمت۔ اب رحمت کا عشرہ ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اب تھوڑی سی بات سمجھیں تو ہمیں ایک مسئلہ سمجھ آئے گا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں غصے سے بھی زیادہ طاقتور چیز۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت میری ہر چیز پر غالب ہے۔ نمبر 2، اور رحمت کا فرمایا کہ رحمتی غلبت علی غضبی، کہ جو میری رحمت ہے نا، یہ میرے غصے پر غالب ہے، یعنی اللہ کے ہاں معافی زیادہ ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اچھا، پھر رب کی رحمت کا ایک میں مزید آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا شربت کافر۔ کہا دنیا کی حیثیت رب کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سامنے دنیا کی حیثیت کچھ ہوتی نا، تو کسی اللہ کے دشمن کو پانی کا ایک گھونٹ نہ ملتا، وہ ترستا رہتا۔ آج ہم دیکھیں کہ جو رب کے دشمن ہیں، رب کے منکر ہیں، غیر مسلم ہیں، جو اللہ کے رسول، اللہ کے دین، اسلام، شریعت کے انکاری ہیں، ان کے پاس تو مسلمانوں سے زیادہ دنیا ہے، ان کے پاس مسلمانوں سے زیادہ فیسلٹیز ہیں، وہ ہم سے زیادہ آگے جا چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ دنیا کی حیثیت رب کے سامنے نہیں ہے، حیثیت ہے تو آخرت کی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جب حیثیت نہیں ہے تو دنیا کو پیدا کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 میں رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب العزت نے جو دنیا میں تمہیں زندگی دی ہے نا، اس کے ساتھ موت کا مسئلہ بھی رکھا ہے۔ تو یہ موت اور زندگی، یہ دنیاوی معاملے اس لیے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، تمہیں امتحان میں رکھا جائے کہ کون بندہ اچھے اعمال کر کے لاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ زیادہ عمل کر کے لاتا ہے، یہاں اچھے کا لفظ ہے۔ احسن حسن سے نکلا ہے، اور زیادہ کثرت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کثرت نہیں فرمایا کہ اکثر و عملہ، بلکہ فرمایا احسن و عملہ۔ پتہ چلا نوافل کی تعداد زیادہ نہ ہو، تھوڑی ہو، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے اخلاص والی ہو۔
نیکیاں اتنے نہ ہوں کہ ہم اس کو ریاکاری کی بوری میں ڈال دیں، بلکہ نیکی اگر کم ہے لیکن ہے اخلاص والی، ہاں فرائض پورے ہونے چاہیے، واجبات پورے ہونے چاہیے۔ تو اللہ پاک نے حسن عمل کی بات فرمائی ہے۔ تو دنیا آزمائش کا گھر ہے، دنیا امتحان کا گھر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ امتحان آتا اس لیے ہے کہ اس کے بعد کی جو نعمت ملتی ہے نا، وہ امتحان کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی پوزیشن ہولڈر بننا چاہتا ہے تو اسے امتحان کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، وہ امتحان کے مراحل سے گزرے گا تب جا کر اس کی صلاحیت کے مطابق اسے انعام دیا جائے گا، یہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، کس پوزیشن پہ ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہم نے امتحان کی بھٹی سے گزرنا ہے، اور آخرت جو ہے وہ انعام کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہمارے اوپر روزے کا حکم متوجہ ہے، نماز کا حکم متوجہ ہے، زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہے، مال ہو تو حج کا حکم متوجہ ہے، باقی معاملات کے احکام متوجہ ہیں۔ آخرت میں کوئی نماز نہیں ہے، آخرت میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آخرت میں کوئی روزہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حج نہیں ہے، آخرت میں کوئی 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں ہے۔ کوئی چاہے تو پڑھے، چاہے تو پڑھے، کوئی لازم، فرض، واجب، ضروری، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے۔ عبادت دنیا میں دی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ایک طالب علم ہے، وہ 10ویں کلاس کے امتحان دے رہا ہے، وہ امتحان دیتے تک ہر کتاب کو پڑھے گا۔ جب امتحان ہی اس نے دے لیا ہے تو اب اس نے اس کتاب کو نہیں پڑھنا، اس نے کوئی آگے کے مراحل طے کرنے ہیں۔ تو آخرت انعام کی جگہ ہے، آخرت میں کوئی فریضہ متوجہ نہیں ہے، اور آخرت اللہ پاک ایسے بندے کو دیں گے جو دنیا اللہ کی چاہت پہ گزارے گا۔ دیکھیں نا، دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ہمارے آئی بروز ہیں، یہ ہمیں حدیث پاک میں ہے کہ اس کو کاٹتے ہیں نا، جو یوں کریں یوں کریں یوں رکھیں، تو اللہ کے رسول نے ان پر لعنت فرمائی ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، وہ عورتیں جو یہاں معاملات میں کمی بیشی کرتی یا کراتی ہیں، ان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم حسن کے لیے کرتے ہیں، خوبصورتی کے لیے۔ میں مثال دیتا ہوں، اب توجہ رکھنا۔ دنیا میں اللہ کی چاہت پر زندگی گزار دینا، آخرت میں جمعے کے جمعے جنت میں حسن کے بازار لگیں گے۔ بندہ بازار جائے گا خریداری کے لیے، اور حسن کی مارکیٹس ہوں گی، وہاں پر جا کر وہ دیکھے گا کہ یہ جو شکل ہے نا، اگر یہ اسکیچ، یہ شکل میں اپنے چہرے پر سنبھالوں تو میری یہ شکل بن جائے گی، تو خوبصورتی زیادہ ہو جائے گی، تو اللہ اسے اختیار دیں گے۔ عام بندہ ہفتے میں ایک دن اپنی شکل، اپنی ہیئت، اپنی کیفیت، اپنی کٹنگ، اپنی ترتیبیں بدل سکے گا۔ وہ اپنی مرضی سے طے کرے گا کہ میری آنکھیں کیسی ہوں، میری بھویں کیسی ہوں، میرے جو ہے نا مونچھ اور داڑھی کے معاملات کیسے ہوں، کیسے نہ ہوں۔ آخرت میں کوئی داڑھی واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ آخرت میں اٹھنے پر بندے کی داڑھی اڑ جائے گی، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے 33 سال کا عام نوجوان ہے، وہاں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ کیوں؟ دنیا اللہ کی چاہت پہ گزاری ہے نا، آخرت اللہ پاک آپ کو آپ کی چاہت پہ گزاروائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے، جو دل میں آئے گا ہم وہی دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے تمہیں مل چکا ہوگا۔ کیوں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اس اللہ کی جو معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، تمہارے اوپر مہمان نوازی ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو یہ آخرت میں کب ملے گا؟ جب ہم دنیا میں امتحان کی بھٹی سے گزریں گے، دنیا میں ہم اللہ کی چاہت پہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ یہ جو بندہ شروع میں روزہ نہ رکھے نا، دن کے شروع میں، وہ کہتے جی میں بچ گیا ہوں، مجھے پیاس برداشت نہیں کرنی پڑی، بھوک برداشت نہیں کر، لیکن جو شام کے وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، تو ہر مسلمان کا ضمیر اسے کہتا ہے، جس نے رکھا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے یار میں نے یہ بھوک پیاس برداشت کر لی ہے، اللہ نے اجر دیا ہے۔ اور جس نے نہیں رکھا ہوتا وہ اندر سے شرمندہ ضرور ہے اگر بولے نہیں۔ یہ ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے، یہ ایک سائلنٹ بندے کو ایک ندا آ رہی ہوتی ہے جو اس کے اور اس کے ضمیر کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا آخرت میں بھی یہی حال ہونا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کر لینی ہے، دنیا میں اس پر جو ہے نا دقتیں برداشت کر کے اللہ رب العزت کی چاہت پر من چاہی کو قربان کر کے رب چاہی پہ عمل کرنا ہے، تو آخرت میں بھی ہم ایسے خوشی سے اٹھیں گے کہ یا اللہ چند روزہ زندگی تھی، تکلیف تو جاتی رہی لیکن اس کا اجر قائم ہے، اس کی نیکی قائم ہے، یہ بدلہ قائم ہے۔ میرے مولا آپ کو بہت بڑا کرم، آپ کو بہت بڑا فضل، آپ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور ہماری زندگی اچھی کرا دی۔ یہ آخرت میں بندے کی تمنا ہوگی، اور جو نہیں کرے گا وہ آخرت میں ضرور پچھتائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جیسے دنیا میں
ایک بندے نے صبح روزہ نہ رکھا، افطاری میں ضمیر جتنا ملامت کرے یہ اس دن کا دوبارہ روزہ اس مہینے میں تو نہیں رکھ سکتا نا، قضا ہی کرے گا، ادھر تو نہیں رکھ سکتا، اب اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ ایسے آخرت ہوگی۔ جو بندہ آخرت میں پریشان رہے گا نا کہ ہائے دنیا میں اللہ کی بات مان لیتا، اس کے پاس آپشن نہیں ہوگا، وہ دوبارہ دنیا کی زندگی گزارنے میں نہیں آ سکتا۔ ہاں رمضان کا روزہ چھوڑنے والا اگر زندہ رہا تو قضا لوٹا سکتا ہے باقی مہینوں میں، آخرت میں اٹھنے والا دنیا کی نیکیوں کی قضا نہیں لوٹا سکتا، آخرت میں آنے والا دنیا کی نعمتوں سے دوبارہ متلذذ ہو کر امتحان کے معاملات میں نہیں آ سکتا، اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے رب ارجعون، وفات کے وقت، قیامت کے وقت یہ منافق ظالم روئے گا، اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، میں ایک ایک نیکی کروں گا، ایک ایک نیکی کا کام کروں گا، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ مجھے لوٹا دے۔ رب نے فرمایا کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اس کی منہ کی بات ہے جو کہہ رہا ہے، انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ ایک جملہ کہہ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو یہ ہمیں دنیا میں رمضان کے معاملے ملنے، صحت معاملہ ملنا، عافیت کے ساتھ ملنا، راحت اور عزت اور دولت کی زندگی ملنا، یہ آخرت کی ہمیں آزمائش ہو رہی ہے۔ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کل قیامت میں اس پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرما سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو سکیں، یہ میرا امتی ہے، اس امتی نے اپنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کیا تھا۔ حدیث قدسی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے، تو میرے مخلوق ہے، ایک میری چاہت ہے، میں تیرا خالق ہوں۔ اگر مخلوق اپنی چاہت کو خالق کی چاہت پہ قربان کرے اور وہی کرے جو خالق چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس مخلوق کو اس کی چاہت مل جائے گی۔ اور اگر مخلوق خالق کی چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان نہ کرے تو رب نے فرمایا فعال لما یرید، ہر کچھ کرنے والا میں ہوں، میں تمہیں تمہاری چاہتوں میں تھکا دوں گا اور نتیجے میں آخر وہی ہوگا جو ہماری چاہت ہے۔ تو جب یہ سب کچھ فائنل ہو چکا ہے، سب کچھ آ چکا ہے، اس کے باوجود ہم یہ نہ کریں۔ اور میرے دوستو میں آخری گزارش اس پر کرتا ہوں، یہ زندگی ہے، چند روزہ ہے، اس کو ہم قیمتی بنائیں، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ یہ رحمت کا مہینہ شروع ہے اور کتنے مقدس، دیکھو کتنی زبردست بارش، اس سے پہلے اس طرح کی تو بارش ہی نہیں ہوئی جو رمضان میں اللہ نے کرم کیا ہے۔ جن دوستوں نے روزے رکھے ہیں وہ مبارک ہے، جس نے نہیں رکھے اسے چاہیے۔ یار سردی گرمی سے روزے کا تعلق نہیں ہے، ایمان کی حرارت سے روزے کا تعلق ہے، ایمان کی حرارت سے۔ سب کے لیے فرمایا اس کو نیکی کا بدلہ فرشتے دیں گے اللہ کی طرف سے، لیکن روزے کے لیے فرمایا کہ اس کو میں بدلہ خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، کیا منظر ہوگا جب روزے دار اللہ سے اپنا اجر لینے کے لیے آئے گا، اس اللہ سے جس کو پوری زندگی بن دیکھے عبادت کی، اس اللہ سے جس کو بن دیکھے اللہ رب العزت کی پرستش کی اور اللہ کے احکام کو مانا، آج یہ اس کی دربار میں آ کر اس سے اپنی اجر اور نعمت وصول کر رہا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں، روزہ رکھیں، زبان کا بھی روزہ رکھیں، گالیاں بھی نہ ہوں، غیبت بھی نہ ہو، دوسرے کا دل بھی نہ دکھایا جائے، آنکھ کا بھی روزہ رکھیں کہ ہمارے عام دنوں میں اگر ہماری آنکھ غلط استعمال ہوتی تھی تو کم از کم نیکی نہیں ہوتی، تو رمضان میں گناہوں کی تو بریک بندہ لگا دینا، تو آخرت میں ہمارے لیے اجر ہی اجر ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین پر مضبوطی عطا فرمائے، رمضان المبارک کے لمحات کو اللہ ہمیں قیمتی کر کے قبول ہونے والا بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت